ایک سنگر کی زندگی کیا ہوتی ہے، آج میں اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں۔ وہ کسی وقت میں ایک موسیقار تھا، ایک گانا گانے والا سنگر تھا۔ اس کی آواز میں اتنا جادو تھا کہ اس کی آواز سے انسان تو انسان، پرندے بھی مست ہو جایا کرتے تھے۔ آئے دن اس کی شہرت میں اضافہ ہوتے جا رہا تھا۔ لوگ بہت دور دور سے اس کا گانا سننے کے شوق میں آیا کرتے تھے۔ اس کی آواز سے لوگوں کے دلوں میں عجیب مستی کی سی کیفیت طاری ہو جایا کرتی تھی اور دل کی دھڑکنیں تیز ہو جایا کرتی تھیں۔ جب تک جوانی رہی اس کی شہرتوں میں کوئی کمی واقع نہ ہو سکی۔ آئے روز اس کی شہرتیں بلند ہوتی جاتی، بلندی کی طرف جاتی رہتی۔ لیکن اب وہ وقت بھی آ گیا کہ بڑھاپا آن پہنچا۔ اس کے منہ سے دانت ٹوٹ کر گر گئے، کمر ٹیڑھی ہو چکی تھی۔ اس کا جو ہتھیار، جو اس کی میٹھی آواز تھی، اب وہ بھی اس میں بھی تبدیلی آنے لگی۔ اب وہ وقت تھا کہ لوگ اس کے گانے سننے بھی نہ آیا کرتے۔ اس کی عمر 70 سال ہو چکی تھی اور آواز میں بھی تبدیلی آ چکی تھی۔ چونکہ اس کی جو کمائی کا ذریعہ تھا وہ بھی موسیقی تھی، لوگ اسی کے ذریعے پیسے دیا کرتے، اس کی کمائی اچھی خاصی اسی سے ہو جایا کرتی۔ تو اب یہ وقت آ گیا تھا کہ اس کی آواز کی وجہ سے کوئی اس کے گانے سننے بھی نہیں آتا، تو اب بات فکر و فاقوں تک جا پہنچی۔ اب وہ وقت آ گیا کہ یہ کھانے پینے کے لیے بھی دوسروں کا محتاج ہو چکا تھا۔ اللہ اکبر! پھر ایک وقت آیا کہ اس بوڑھے کے دل کی کایا ہی پلٹ گئی۔ بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا اور پھر اس نے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور سچے دل سے معافی مانگی۔ کہنے لگا کہ اے مالک، میں نے اپنی زندگی کے 70 سال گزار دیے ہیں، ضائع کر دیے ہیں۔ اے میرے مالک، آج تو مجھے معاف فرما دے۔ اے میرے مالک، میں تو دن رات گناہ کرتا تھا لیکن تیری عطا مجھ پر کبھی کم نہیں ہوئی۔ میں نے 70 سال گناہ میں گزار دیے ہیں لیکن تو نے آج تک میرے گناہوں پر پردہ پوشی ہی ڈالی رکھی، کبھی تو نے میرے گناہوں کو ظاہر نہیں کیا۔ اے میرے مالک، آج تو مجھے معاف فرما دے۔ یہ رو رو کر زاروں کی طار اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں معافی مانگ رہا ہے۔ پھر کیا کرتا ہے کہ اپنا جو موسیقی کا آلہ تھا، جسے آج ہم میوزیکل انسٹرومنٹ بھی بولتے ہیں، سرنگی کو لے کر یہ قبرستان کا رخ کرتا ہے اور ادھر جا کے بھی اس نے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں خوب گڑ گڑا کر رو رو کر معافی مانگی کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور روتے روتے ہی اس نے اپنی سارنگی کو تکیہ بنایا اور اس کے اوپر سر رکھ کے سو گیا۔ اللہ اکبر! ادھر یہ بوڑھا سو جاتا ہے اور ادھر وقت کے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، یہ جو واقعہ ہے یہ میں آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کا سنا رہا ہوں۔ ادھر یہ بوڑھا سو جاتا ہے اور ادھر وقت کے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو، جو کام میں مصروف تھے، ان کو بھی نیند آ جاتی ہے۔ انہوں نے کافی کوشش کی کہ کسی طرح نیند کے غلبے سے بچا جا سکے اور وہ حیران پریشان ہوئے کہ آج میں کام میں مصروف ہوں اور اس وقت مجھے سونے کی عادت بھی نہیں ہے اور پھر کیوں اتنی نیند آ رہی ہے، لیکن وہ اپنی نیند پر قابو نہ پا سکے اور سو جاتے ہیں۔ ادھر ان کی آنکھ لگتی ہے اور ادھر ندا ہو جاتی ہے۔ رب فرماتا ہے کہ اے عمر، اٹھو اور اس قبرستان میں جاؤ، مدینے کے اس قبرستان میں جاؤ اور میرے بندہ خاص کو خوشخبری سنا دو، اس سے میرا سلام کہنا، اور ہاں بیت المال سے 700 دینار لیتے جاؤ اور اس کو دے دینا۔ اللہ اکبر! اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ آپ فوراً اس بوڑھے کی مدد کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ جب مدینے کے قبرستان پہنچتے ہیں تو دیکھا کہ قبرستان میں تو اس بوڑھے سرنگی والے کے علاوہ کوئی شخص موجود نہیں۔ آپ کے دل میں شک آتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے تو فرمایا تھا کہ میرا بندہ خاص کے پاس جاؤ، لیکن یہ تو بندہ خاص کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ایک گانے گانے والا ہے، گلوکار ہے۔ لیکن پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے قبرستان کا ایک چکر دوبارہ سے لگایا اور دیکھا کہ کوئی اور شخص موجود نہیں ہے۔ پھر یقین ہو گیا کہ یہی اللہ کا بندہ خاص ہوگا۔ پھر اللہ اکبر! پھر کیا ہوا؟ پھر اس بوڑھے کے قریب آرام سے آ کر بیٹھ جاتے ہیں ادب سے، لیکن اتفاق سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو چھینک آ جاتی ہے۔ چھینک سے وہ بوڑھا اٹھ بیٹھتا ہے اور تعجب اس سے ہوتا ہے، حیران ہوتا ہے، خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ دل ہی دل میں کہتا ہے کہ اے مالک، آج عمر کے غیظ و غضب سے بچا لینا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھوڑے غیظ و غضب والے حکمران تھے۔
اب وہ خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں کہ یہ بوڑھا خوفزدہ ہو چکا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، آج میں تمہارے پاس اللہ جل شانہ کی طرف سے خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ رب کریم تمہیں سلام دے رہے تھے اور اللہ جل شانہ نے تمہارے لیے 700 دینار بھیجے ہیں، یہ لے لو، اور جب یہ ختم ہو جائیں تو تمہارے لیے اور پیسے بھی دے دیے جائیں گے، اور پیسے بھیج دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر! یہ سننا تھا کہ وہ بوڑھا موسیقار پھر زاروں کے تار رونے لگا، اور اس نے جو اس کا میوزیکل انسٹرومنٹ تھا، سرنگی تھی، اس سے تیز زمین پر مارا اور وہ ریزہ ریزہ ہو گئی۔ اور وہ بوڑھا زاروں کے تار رونے لگا کہ اے میرے مالک مجھے معاف کر دے، مجھ جیسے گناہگار کے پاس آج تو نے عمر کو مدد کے لیے بھیج دیا ہے۔ اور کہنے لگا کہ اے سرنگی، آج تیری وجہ سے میں اللہ جل شانہ سے دور تھا، 70 سال میرے اور رب کے بیچ تیری وجہ سے پردہ تھا۔ اللہ اکبر! تیری نحوست کی وجہ سے میرے چہرے کا رنگ سیاہ ہو گیا ہے، تیری ہی وجہ سے میں اللہ جل شانہ سے دور تھا، آج میں نے تیرا کھیل بھی ختم کر دیا ہے۔ اے میرے مالک، میں موت کی تلخیوں سے ناواقف تھا، میں موت سے ناواقف ہو کر عیاشی کی، عیش پسند کی زندگی گزار رہا تھا، گناہوں میں پھنسا ہوا تھا۔ اے میرے مالک، آج تو مجھے معاف کر دے، میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ بوڑھا بہت زاروں کے تار سے رو رہا ہے، اس کی ہچکی بندھ جاتی ہے اور حالت توبہ میں ہی، توبہ کی حالت میں ہی اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ اللہ اکبر! اللہ جل شانہ ہم کو بھی توبہ کی حالت میں موت نصیب کرے، توبہ کر لیں تو پھر موت کا فرشتہ آ جائے۔ اور جوانوں سے کہنا چاہوں گا، جوانوں، آج تمہارے ہاتھوں پر موسیقی کے آلات تھما دیے گئے ہیں، خدا را انہیں تم توڑ ڈالو، موسیقی کے آلات کو توڑ ڈالو اور آؤ محمد عربی کی چوکھٹ پر گر جاؤ، شریعت محمدی کے غلام بن جاؤ۔ وما توفیقی الا باللہ۔